ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ہماری بات چل رہی تھی اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے، اور ہم نے اس بات کو ثابت کیا تھا کہ ائمہ علیہم السلام نے ہمیشہ کلمہ وحدہ کا درس دیا ہے، وحدت مسلمہ کا درس دیا ہے، اتحاد بین المسلمین کا درس دیا ہے، اور مسلمان کا مسلمان پر حق کیا ہے، یہ بھی اتحاد المسلمین اور وحدت مسلمہ کا ایک چیپٹر ہے۔ آج ہم اسی بات کو شروع کر رہے ہیں۔ فرماتے عقیدتنا فی حق المسلم علی المسلم، کہ ہمارا عقیدہ اس نظریے کے بارے میں کیا ہے کہ مسلمان کا مسلمان پر حق کیا ہے۔ عقیدتنا، ہم شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ فی حق المسلم علی المسلم، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے، اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انا من اعظم و اجمل ما دعا الیہ الدین الاسلامی، کہتے کہ دین اسلامی نے جس بات کی طرف دعوت دی ہے ان میں سے عظیم شے اور خوبصورت ترین چیز وہ کیا ہے، هو التآخی بین المسلمین، وہ ہے مسلمانوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارہ، علی اختلاف طبقاتہم و مراتبہم و منازلہم، ہاں ان کے طبقات، ان کے منازل اور ان کے مراتب میں اختلاف کے حوالے سے، یعنی ان کے طبقات بھی مسلمانوں کے مختلف، ان کے رتبے بھی مختلف، ان کے مقامات رہنے کے بھی مختلف، اس کے باوجود بھی اسلام نے کہا ہے کہ وہ ان کے درمیان جو ہے وہ قوت، اخوت اور بھائی چارہ ہونا چاہیے۔ اس لیے تو بعض روایات میں ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارہ اس طرح سے قائم ہو کہ ان کے منازل میں اختلاف اثر نہ کرے۔ کوئی شرق میں رہنے والا ہے، فرمایا کہ اگر غرب میں رہنے والے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو شرق میں رہنے والا مسلمان بھی اس تکلیف کو کیا کرے، محسوس کرے۔ اگر ایک قبیلے اور عشیرے کا بندہ جو ہے مومن مسلمان تکلیف میں ہے تو دوسرے قبیلے اور عشیرے کا مومن مسلمان اس بات کو محسوس کرے۔ اگر ایک جو ہے وہ بلند مرتبہ انسان جو ہے، یعنی ایک اچھی پوسٹ پر رہنے والا جو ہے وہ مومن مسلمان ہے، دوسرا غریب ہے، اگر ایک غریب کو کوئی مشکل پیدا آتی ہے تو جو اعلیٰ رتبے والا ہے وہ اس غریب کے درد اور تکلیف کو محسوس کرے، تاکہ ایک اسلامی بھائی چارہ قائم ہو سکے۔ کما ان من اوطأ و اخص ما صنعه المسلمون اليوم و قبل اليوم هو تسامحهم بالاخذ بمقتضیات هذه الاخوة الاسلامیہ۔ اوطأ اور اخص کہ میں مفہوم کے حوالے سے ترجمہ کروں گا، منطوق کے حوالے سے نہیں۔ فرماتے ہیں کما، جس طرح، اسی طرح، ان من اوطأ و اخص ما صنعه المسلمون اليوم و قبل اليوم، آج کے دن اور اس سے پہلے مسلمانوں نے جس چیز کو اپنایا ہے اور جس بات کی انہوں نے موافقت کی ہے
وہ یہ ہے کہ تسامحهم بالاخذ بمقتضیات هذه الاخوة الاسلامیہ، یہ جو اسلامی بھائی چارے کے جو تقاضے ہیں انہیں لینے میں وہ کیا نرمی برتتے ہیں۔ لأن من ایسر، تسامح ہوتا ہے نرمی برتنا، لأن من ایسر مقتضیات، کیونکہ اخوت اسلامی بھائی چاروں کے تقاضوں میں سب سے بہترین تقاضا ہے، سب سے آسان ترین تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے نرمی برتے۔ کما سیجیء فی کلمۃ الامام صادق، جس طرح کہ امام صادق علیہ السلام کے لسان اقدس سے یہ کلمہ جو ہے وہ جاری ہوا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا ان یحب لاخیہ المسلم ما یحب لنفسہ۔ اسلامی بھائی چارے کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا کیا ہے؟ ان یحب لاخیہ المسلم کما یحب لنفسہ، کہ ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے ما یحب لنفسہ، جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، وَيَكْرَهُ لَهُ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ، اور وہ ناپسند کرے اپنے بھائی کے لیے وہ بات کہ جو اسے خود پسند نہیں ہے۔ کہا یہ جو ہے آسان ترین تقاضا ہے اخوت اسلامیہ کا۔ انعم النظر وفکر فی هذه الخصلة اليسیرة فی نظر اہل البیت، فرماتے انعم یعنی غور کرنا، آپ غور و فکر کریں، آپ غور کریں، دقت سے کام لیں اس امام علیہ السلام کے فرمان میں، وفکر فی هذه الخصلہ، اور اس خصلہ میں غور و فکر کریں کہ جو امام علیہ السلام نے ایک اچھی صفت بتائی ہے کہ ان یحب لاخیہ المسلم کما یحب لنفسہ، کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ کہتے ہیں یہ ایک آسان سی صفت ہے کہ جو ائمہ علیہم السلام کی نظر میں جو ائمہ علیہم السلام کی نظر میں ہے، ہمارے لیے ایک ایسی آسان سی صفت ہے کہ جس پر عمل کرنا انتہائی آسان ہے۔ فَسَتَجِدُ أَنَّهَا، لیکن مشکل کا ہے، فَسَتَجِدُ أَنَّهَا مِنْ أَشَقِّ ما يفرض طلبه من المسلمین اليوم، ما يفرض طلبه یا ما يفرض طلبه من المسلمین اليوم، مگر مشکل یہ ہے کہ آپ پائیں گے اس بات کو کہ ہے تو یہ خصلت آسان سی، اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے، مگر آج کے مسلمانوں کے لیے اس خصلت کو اپنانا بہت دشوار ہو چکا ہے۔ وَهُمْ عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْأَخْلَاقِ الْمَوْجُودَةِ عِنْدَهُمْ الْبَعِيدَةِ عَنْ روحیت الاسلام، اور جس حالت میں ہم آج مسلمان پہنچ چکے ہیں نا، فرماتے ہیں کہ جو اخلاق ہم میں آج کل پائے جا رہے ہیں یہ اسلام کی روح سے بہت بعید ہے۔ یعنی اسلام نے اسلامی بھائی چارے کے تقاضوں میں ایک آسان سی خصلت اور ایک آسان سی صفت کی طرف متوجہ کیا کہ بہت آسان ہے کہ انسان اس پر عمل کر لے کہ یحب اخیہ المسلم کما یحب لنفسہ، ہی کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، مگر دشوار ہو گیا مسلمانوں پر اس بات کو اپنانا، اور آج ہم ایسے
اخلاقیات میں ایسے یعنی ہمارے اخلاق بن چکے ہیں کہ جو اسلام کی روح سے بہت بعید ہے۔ چہ جائے کہ ہم مسلمان اس پر عمل کرتے، ہم نے تو ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیے، ہم نے تو ایک دوسرے کو نجس کہنا شروع کر دیا ہے، ہم تو ایک دوسرے سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ جیسے ہمارا ایک دوسرے سے کوسوں تعلق نہیں ہے ہمارا، جبکہ ہمارا اسلام ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے۔ ہم جزوی اختلافات کی وجہ سے اتنے دور ہو گئے کہ ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے۔ یہ وہ اخلاق ہیں ہم مسلمانوں کے کہ جو اسلام کی روح سے بہت بعید ہے۔ فرماتے ہیں وَفَكِّرْ فِي هَذِهِ الْخَصْلَةِ، یہ جو امام علیہ السلام نے ایک اچھی صفت بتائیے نا کہ مسلمان بھائی جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور ناپسند کرے ہر اس بات کو کہ جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ فرماتے اس میں فکر کرو، لو قدر للمسلمین ان ينصفوا انفسهم ويعرفوا دينهم حقا ويأخذوا بها فقط ان يحب احدهم لاخیہ ما يحب لنفسه۔ فرماتے ہیں کہ اگر لاگو قدرہ یعنی اگر لاگو کر دیا جائے مسلمانوں پر اس بات کو کہ وہ اپنا انصاف کرے، اپنے دین کو حق کے ساتھ جانے، اور وہ اس خصلت کو لیں، وَيَأْخُذُوا بِهَا، اور اس خصلت پر عمل کریں، فقط اتنا کہ ان يحب احدهم لأخیہ ما يحب لنفسہ، کہ ہر مسلمان اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں پر اس بات کو لاگو کر دیا جائے، مسلمان انصاف کرنے لگ جائیں، اسی خصلت پر عمل کرنے لگ جائیں، لما شاہدت من احد ظلما ولا اعتداء ولا سرقة ولا كذبا ولا غیبة ولا نميمة ولا تہمة ولا قدحا بالباطل ولا اہانة ولا تجبرا، یہ تمام بری صفات ختم ہو جائیں گی۔ نہ کوئی جو ہے لما شاہدتا، تو پھر آپ نہیں پائیں گے کسی ایک کو نہ ظلم کرتے ہوئے، نہ تجاوز کرتے ہوئے، نہ چوری کرتے ہوئے، نہ جھوٹ بولتے ہوئے، نہ غیبت کرتے ہوئے، نہ چغلی کرتے ہوئے، نہ جو ہے وہ برے کام کی تہمت لگاتے ہوئے، نہ ہی جو ہے وہ باطل کے ساتھ کسی کی مذمت کرتے ہوئے، یعنی ایسی شے کے ساتھ کہ جو ثابت نہیں ہے اس کے ذریعے کسی کی مذمت کرتے ہوئے بھی نہیں پائیں گے، ولا اہانت، نہ پائیں گے کسی کو کسی کی اہانت کرتے ہوئے، ولا تجبرن، اور نہ ہی ظلم و جبر کرتے ہوئے۔ بلا، ہاں، ان المسلمین لو وقفوا لادراک ایسر خصال الاخوۃ فیما بینہم وعملوا بہا، ہاں اگر مسلمان جو ہیں اپنے درمیان جو بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے، اگر مسلمان اپنے درمیان بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے آسان ترین خصلت کو درک کر لیتے، وہ کون سی ہے؟ آسان ترین خصلت کو درک کرنے وہ ہے مثلا ما یحب احدہم لاخیہ کما یحب لنفسہ، کہ ہر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کہتے ہیں اگر مسلمان اسی کو ہی درک کر لیں، اسی خصلت کو ہی پا لیں، وعملوا بہا، اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے، لارتفع الظلم والعدوان من الارض،
تو وہ کہتے ہیں کہ ظلم دشمنی زمین سے اٹھ جائے گی، کوئی ایک دوسرے کا دشمن نہیں ہوگا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَلَا رَأَيْتَ الْبَشَرَ إِخْوَانًا، اور آپ دیکھیں گے کہ تمام کے تمام انسان ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں گے۔ عَلَى سُرَرٍ مُتَقَابِلِينَ، ایک دوسرے کی طرف بڑھیں گے تو دل میں نفرت رکھ کر نہیں، ایک دوسرے کی طرف بڑھیں گے تو ہدایہ کے ساتھ بڑھیں گے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو ایک اچھے انداز میں پیش ہوگا، ایک اچھے انداز میں ملے گا، اس کی طرف ہدایہ لے کر بڑھے گا، اس کے ساتھ اس کی طرف محبت و اخوت کے ساتھ بڑھے گا، نہ کہ ظلم و عدوان کے ساتھ بڑھے گا۔ قد کملت لہم اعلی درجات سعادت الاجتماعیہ، اور کیا ہو جائیں گے پھر تمام لوگوں کے لیے سعادت اجتماعیہ کے اعلیٰ درجات مکمل ہو جائیں گے، یعنی تمام لوگ سعادت کے اعلیٰ درجات تک پہنچ جائیں گے۔ وَلَتَحَقَّقَ حِلْمُ الْفَلَاسِفَةِ الْأَقْدَمِينَ فِي الْمَدِينَةِ الْفَاضِلَةِ، اور فرماتے ہیں کہ پھر وہ جو پرانے فلاسفہ کا ایک خواب تھا اس مدینہ فاضلہ کے بارے میں، مدینہ فاضلہ یعنی ہو سکتا ہے مدینہ منورہ یہاں مراد ہو، کہ جہاں سے اسلام کی ابتدا ہوئی ہے، تو وہ بھی ضرور بضرور کیا ہوگا، متحقق ہوگا کہ جو اسلام کا اول دارالخلافہ ہے، وہاں پر جو ہے جب اس طرح کا اسلامی بھائی چارہ قائم ہو جائے گا تو پھر فلاسفہ کا جو پرانے فلاسفہ کا جو خواب تھا کہ جب جو ہے مدینہ فاضلہ یعنی مدینہ منورہ میں کہ جہاں سے اسلام کی ابتدا ہوئی، وہاں عملی طور پر اسلام پر عمل کیا جا رہا ہوگا، تو پھر پوری دنیا میں اسلام پر عملی طور پر عمل ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم بھائیوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارہ قائم ہو جائے تو پھر ضرور بضرور یہ خواب بھی کیا ہوگا، پورا ہوگا۔ فَمَحْتَاجُوا حِينَمَا يَتَبَادَلُونَ الْحُبَّ وَالْمُوَدَّةَ إِلَى الْحُكُومَاتِ وَالْمَحَاكِمِ، بھائی جب مسلمان آپس میں محبت اور پیار سے رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تبادلہ محبت اور پیار کا ہوگا، تو پھر مسلمانوں کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ جو ہے کچہریوں کا چکر لگائیں اور قاضی اور قضات کے پاس جائیں اپنے فیصلے کرانے کے لیے، نہیں، محبت اور پیار کے ساتھ آپس میں مسائل حل کر لیں گے، پھر ہمیں جو ہے نا وہ محکمہ یعنی کچہریوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، فیصلہ کرنے والوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ وَلَا إِلَى الشُّرْطَةِ وَالسُّجُونِ، نہ ہی پھر ہمیں جو ہے یہ پولیس والوں کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی ہمیں قید خانوں کی ضرورت پڑے گی، جب مسلمان آپس میں ہی محبت اور اخوت کا جو ہے وہ معاشرہ قائم کریں گے۔ وَلَا إِلَى قَانُونٍ لِلْعُقُوبَاتِ، اور نہ ہی ایسے قانون کی ضرورت پڑے گی کہ جو سزا کے طور پر بنائے جاتے ہیں۔ وَأَحْكَامٍ لِلْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، کہتے جب مسلمان رہیں گے ہی آپس میں محبت اور اخوت اور بھائی چارے کے ساتھ، تو پھر نہ قصاص کے احکام پر عمل کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ پھر حدود کی ضرورت ہے، تعزیرات کی نہ ضرورت ہے، نہ جو ہے یعنی کسی قسم کی جو ہے وہ کسی سے سزا طلبگی نہیں ہوگی۔ وَلَا مَا خَضَعُوا لِمُسْتَعْمِرٍ وَلَا خَنَقُوا لِجَبَّارٍ، اور پھر نہ ہی انہیں جو ہے وہ کسی جابر بادشاہ کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی کسی وڈیرے کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہوگی۔ وَلَا اسْتَبَدَّ بِهِمُ الطُّغَاةُ، اور نہ ہی طغات جو ہیں ان پر اپنی جو ہے وہ کیا ہے سربراہی جما سکیں گے۔ وَلَا تَبَدَّلَتِ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ،
کہتے ہیں کہ اگر یہ اخوت اور بھائی چارہ قائم ہو جائے تو پھر زمین بدل جائے. ہاں وَلَا تَبَدَّلَتِ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ، پھر پہلے والی مٹی نہ رہے گی، پھر پہلے والی زمین نہ رہے گی. یعنی کیا مطلب؟ تبدیلی آ جائے گی. لوگ جب ہم اخوت اور بھائی چارہ کی فضا قائم کریں گے تو لوگ یہی کہیں گے یار کمال ہو گئی ہے، یہ تو وہ پہلے والے لوگ ہی نہیں ہیں، یہ تو پہلے والی زمین ہی نہیں ہے. یہ ایک کنایہ اور اشارہ ہے وَلَا تَبَدَّلَتِ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ، کہ زمین جو ہے وہ ایک اور رخ اختیار کر جائے گی. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ پھر ماحول جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا اور پہلے والا ماحول نہیں رہے گا. وَأَصْبَحَتْ جَنَّةُ النَّعِيمِ وَدَارُ السَّعَادَةِ، پھر دنیا ہی نعمتوں کا گھر بن جائے گا، پھر دنیا ہی سعادت کا گھر بن جائے گا. جب ہم آپس میں اخوت اور بھائی چارے کو قائم کریں گے تو پھر جو ہے یہی اخوت اور بھائی چارے کے ذریعے سے ہماری دنیا جنت بن جائے گی. ہمارا یہی معاشرہ اور ماحول جو ہے وہ سعادت اور خوش بختی کا ماحول ہوگا. ازیدو کا صاحب کتاب فرماتے ہیں میں مزید اس بات کو واضح کرنے کے لیے جو ہے کچھ کلمات اضافی جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں. ان قانون المحبت لو سادہ بین البشر کما یریدہ الدین بتعالیم الاخوہ، فرماتے ہیں کہ اگر قانون محبت لوگوں کے درمیان رائج ہو جائے جس طرح کے دین اخوت اور بھائی چارے کی تعلیم دیتا ہے، دین چاہتا ہے کہ اخوت اور بھائی چارے کی ہی فضا قائم ہو اور اسی کی ہی تعلیم دی جائے. لن محت من قاموس لغاتنا کلمۃ العدل، فرماتے ہیں اگر یہ اخوت اور بھائی چارے کی فضا قائم ہو جائے، معاشرے میں اخوت اور محبت کا قانون رائج ہو جائے تو پھر کلمہ عدل ہماری لغت کی کتابوں سے مٹ جائے گا. بامعنی کیا مطلب؟ کہ کلمہ عدل جو ہے وہ ہماری لغت کی کتابوں سے مٹ جائے گا اخوت اور بھائی چارے کے قائم ہونے کی وجہ سے. بامعنی اس کا معنی یہ ہے کہ انا لم نعد نحتاج الی العدل، کو نہیں کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ پھر ہمیں عدل اور عدل کے قوانین کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم نہیں لوٹیں گے قانون عدل اور عدل کے قوانین کی طرف، ہمیں پھر لوٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی. حتی نحتاج الی استعمال کلمتہ، یہاں تک کہ ہمیں کلمہ عدل کو استعمال کرنا پڑے کہ فلاں نے عدل کیا ہے اور فلاں نے عدل نہیں. بھائی جب اخوت اور بھائی چارے کی فضا قائم ہو جائے گی تو وہاں پر پھر کلمہ عدل والی بات ہی نہ رہے گی. بل کفانا قانون الحب لنشر الخیر والسلام والسعادت والہنائے، پھر کیا ہوگا؟ بلکہ ہمارے لیے یہی محبت، خیر، سلامتی اور ہنین مریا یعنی خوش آمدید کا قانون نشر کرنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے کہ ہمیں پھر عدل کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب ہم آپس میں ہی قانون محبت پر عمل کریں گے، خیر اور سلامتی کو نشر کریں گے، سعادت اور خوش بختی کو نشر کریں گے، ایک دوسرے کو اپنے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہیں گے، تو پھر نہ ہمارے درمیان لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، نہ کبھی جو ہے وہ ہمارے درمیان جو ہے وہ ایک دوسرے پر نا انصافی ہوگی، یہاں تک کہ ہمیں کلمہ عدل کی ضرورت پڑے. لأن الانسان لا يحتاج الى استعمال العدل ولا يطلبه القانون منه الا اذا فقد الحب فی من یجب ان یعدل معه، فرماتے ہیں کیونکہ انسان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی کلمہ عدل کے استعمال کرنے کی. اور
قانون جو ہے وہ انسان سے کسی چیز کو طلب ہی نہیں کرتا۔ یہ کب ضرورت پڑتی ہے؟ قانون کب عدل طلب کرتا ہے؟ جب محبت فوت ہو جائے۔ جس کے ساتھ عدل کرنا ضروری تھا وہ بات فوت ہو جائے، پھر ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں یار اس کے ساتھ عدل و انصاف کیا جائے۔ اما فی من یبادلہ الحب، ایسا معاشرہ کہ جہاں پر حب کا مبادلہ ہو، تبادلہ ہو، کل ولد والاخ، جس طرح کے بھائی بہن ماں بیٹے اور باپ کے درمیان ہوا کرتا ہے، جس طرح کے بھائی بہن کے درمیان ہوتا ہے ایک محبت اور اخوت اور بھائی چارہ، انما یحسن الیہ، باپ ہمیشہ اپنے بیٹے سے نیکی کرتا ہے، بھائی بھائی سے نیکی کرتا ہے، وَيَتَنَازَلْ لَهُ عَنْ جُمْلَةٍ مِّن رَغَبَاتِهِ، اور اپنے تنازل کرتا ہے ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی سے اپنے تمام رغبات میں، صحیح۔ اسی طرح سے والد جو ہے وہ اپنے تمام رغبات میں اپنے بیٹے سے تنازل کرتا ہے، بیٹا تمام تر رغبات میں اپنے والد سے تنازل کرتا ہے۔ فَبِدَافِعٍ مِّنَ الْحُبِّ وَالرَّغْبَةِ عَنْ طِیبِ خاطر، کہتے ہیں کہ یہ حب اور رغبت جو ہے وہ یعنی حب کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، رغبت کے ساتھ یہ صفائے قلبی سے ہوتی ہے، عن طیب خاطر، اس جو ہے وہ دل سے ہوتی ہے کہ جو انسان کے اندر موجود ہے، لا بدافع العدل والمصلحہ۔ یہ کام آپس میں ایک دوسرے سے تنازل کرنا، بعض ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کی باتوں کو سہنا، ہاں یہ جو ہے وہ عدل اور مصلحت سے نہیں ہوتا، بلکہ کون سی چیز دفع کر رہی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں وہ انسان کا دل کے جو انسان کے اندر جو ہے وہ دھڑک رہا ہے، اس کے ذریعے سے انسان ایک دوسرے کی رغبات اور محبتوں کو کیا ہے ایک دوسرے کی رغبات اور محبتوں سے کے ذریعے سے ایک دوسرے میں جو ہے وہ محبت و اخوت کی فضا قائم کرتا ہے۔ تو لہذا وَسِرُّ ذَلِكَ أَنَّ الْإِنسَانَ لَا يَجِبُ إِلَّا نَفْسَهُ وَيُلَائِمُ نَفْسَهُ، کہتے ہیں اس کا راز یہ ہے کہ انسان لا يحب الا نفسه، انسان اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، وما يلائم نفسه، اور کبھی بھی اپنے نفس کی ملامت نہیں چاہتا، ويستحيل ان يحب شيئا او شخصا خارج عن ذاته، کہتے ہیں مستحیل ہے کہ انسان کسی چیز کو یا کسی شخص کو پسند کرے اور وہ اس کی ذات سے خارج ہو۔ انسان اپنی ذات کو پسند کرتا ہے، الا کب یہ نوبت آتی ہے کہ انسان دوسرے کو بھی پسند کرنے لگ جاتا ہے؟ اذا ارتبط بہ، جب وہ اس کے ساتھ کیا ہے مرتبط ہونے لگتا ہے، اس کے ساتھ رابطہ رکھنے لگتا ہے، وانطبعت فی نفسہ منہ صورۃ ملائمۃ مرغوبۃ لدیہ، اور جب اس کے ذہن میں دوسرے بھائی کی ایک ایسی صورت بنتی ہے کہ جو اس کے نفس کو پسند ہے، جس کے ساتھ وہ رہنا پسند کرتا ہے، جس کو وہ جو ہے وہ صورت اس کے لیے ملائم ہے، یعنی وہ اس کو اچھی لگتی ہے، وہ اس کے ہاں مرغوب ہے، تب جا کر جو ہے وہ اس کے ساتھ محبت اور اخوت سے کام لیتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں، ہاں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے رابطے میں رہیں، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہنے سے محبت اور اخوت پیدا ہوتی ہے۔ محبت اور اخوت کی فضا جب قائم ہوگی تو پھر ہمیں کلمہ عدل کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بقیہ مطلب کو آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔